والی بات ہمیشہ انسان کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے. سیکھنے والے کے لیے ہر لمحہ سیکھنے والا ہوتا ہے، اور زندگی میں کبھی بھی سیکھنے کا جو عمل ہے یہ بند نہیں ہونا چاہیے. جتنے بھی اچھے درویش اولیاء اللہ جو گزرے ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ انسان اپنی آخری سانس تک سیکھتا رہتا ہے. جس نے زندگی میں سیکھنے کا عمل بند کر دیا اس کے اوپر علم کا نزول ہونا بند ہو گیا. اپنے آپ کو ہمیشہ کھلا رکھیں اور سیکھتے رہیں باتوں سے. آج اگر کسی کی کوئی بات اچھی لگی تو وہ بات اس سے لے لیں اور اس کو اپنی زندگی میں اگر لے آئیں تو وہی بات آپ کے لیے افیکٹو ہو جائے گی، اور یہ سیکھنے کا عمل اور سکھانے کا عمل جو ہے زندگی میں جاری رہتا ہے. ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ رمضان کے 30 دن ہم نے گزارے، بڑی عبادات کی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے بہت ساری افطاریاں کی، سحریاں کی، اور 3 عشرے ہم نے گزارے. ہم نے رمضان سے آخر حاصل کیا کیا؟ سوچنے والی بات ہی ہے. کیا یہ روزے رکھ لینا، نمازیں پڑھ لینا، کیا یہ مکمل ایک رمضان کا نام ہے؟ رمضان آپ کا ایک قسم کا تزکیہ کرتا ہے، آپ کے اندر کی ایک جو آپ کی باطن کی دنیا ہے اس کی اصلاح کرتا ہے، اور یہ اصلاح بہت ضروری ہے. آپ کی ظاہر کی دنیا کا عمل اس وقت ٹھیک ہوگا جب آپ کی باطن کی دنیا ٹھیک ہوگی. آپ کا اندر سے خیال ٹھیک ہوگا تو آپ کے اعمال ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے پہلے عشرے میں کہا کہ رحمت ہے، رحمت کا تصور آپ پہ وضاحت ہونی شروع ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیسی کیسی رحمتیں کی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہوا ہے، ہمیں انسان بنایا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جب رحم کرتا ہوں تو میں اس کے جو جمی گناہ ہیں ان کو بھی میں نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں. یعنی کہ صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ وہ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. یعنی کہ آپ کی سیاہ تاریک راتوں کو بھی وہ دن کے اجالے میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ مالک کا بڑا کرم ہے. سرکار جو فرماتے ہیں کہ رحم اس فضل کو کیا جاتا ہے، اس فضل کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے اعمال کے جو نتیجے میں پیدا ہونے والی جو تھی بات وہ اس کی رحمت سے وہ تبدیل ہو گئی. یعنی کہ اعمال کے اوپر نہیں فورس کیا گیا یا اعمال کے اوپر نہیں بیس کیا گیا، آپ کو رحمت کا تصور ہی اس لیے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. آج اگر ہم استغفار کریں، ایک دفعہ میں شاید پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں کہ سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو صرف اتنی بات ہی اگر تم کہہ دو نا کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، معافی دے دو، آئندہ نہیں کروں گا، تو یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے. دوسرا جو آپ کا عشرہ آتا ہے وہ مغفرت کا آتا ہے کہ ہم استغفار کرتے ہیں اپنی زندگی میں. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ سرکار نے مجھے کہا کہ دیکھو اپنی زندگی میں استغفار اور الحمدللہ یہ 2 چیزیں جو ہیں جن کو تم نے پڑھتے ہی رہنا ہے، پڑھتے رہا کرو. استغفار کس بات کے لیے؟ استغفار اس بات کے لیے کہ یا اللہ تعالیٰ جو کچھ میں کرتا ہوں اپنے ساتھ اس کے اوپر استغفار، اور جو تیری مہربانی ہے اس کے اوپر الحمدللہ. یعنی کہ اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ اور اس کی عطاؤں کے اوپر الحمدللہ پڑھتے ہی رہنا چاہیے. تیسرا عشرہ آپ کی نجات کا کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے بچا. جب یہ 2 پروسیس آپ کے ہو جاتے ہیں اور پھر آپ اس عشرے میں داخل ہوتے ہیں اور آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچا، اور ساتھ ہی آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تمہارے پاس موقع ہے کہ تم میرے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤ، اور اس کے لیے ایک طاق رات چھپا کے رکھی آپ کے لیے. یہ طاق رات چھپی بھی نہیں ہے، یہ آپ کے خیال کو اس رجوع میں لگایا جاتا ہے. جو لوگ اللہ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں ان کے لیے ساری طاق راتیں ہی ہیں. وہ اللہ کے ساتھ جب بھی وہ جوڑ دے آپ کے لیے وہ طاق رات بن گئی. جب اللہ کے ساتھ آپ منسلک ہو گئے، اس خیال میں ڈھل گئے، تو آپ کے لیے وہ طاق رات آ گئی. تو اللہ والے جو لوگ ہیں یہ ہر وقت اس کی تلاش میں، اس کے فضل کی تلاش میں وہ رہتے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، اس کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں. سرکار فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ جو رمضان ہے یہ تمہیں فقیری سکھاتا ہے کہ آپ کے پاس سامنے کھانا پڑا ہوتا ہے، آپ کھانا نہیں کھاتے. آپ کے پاس گناہ کرنے کے مواقع ہوتے ہیں، آپ گناہ نہیں کرتے. تو
تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جب یہ دو کام نہیں کر رہے ہوتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ اور قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو ہم رمضان کے علاوہ بھی لے جائیں، آگے کی طرف لے جائیں، تو کتنی بڑی فضیلت ہو کہ ہم اپنی زندگی کو اس جو آئیڈیل ایک آپ کو یہ رمضان کا جو پیکج دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ سکھانے کے لیے دیا کہ یہ پورے رمضان کو اپنی زندگی کے اوپر نازل کر لو۔ آپ کے اندر فقیری بھی آ گئی، آپ کے اندر ولایت بھی آ گئی، آپ کے اندر باطنی دنیا بھی روشن ہو جائے گی اگر یہ 30 دن آپ کے 12 مہینوں کے اوپر جو ہے اگر حاوی ہو جائیں۔ یہ رمضان بہت ایک اچھی مشق بھی ہے اللہ والوں کے لیے کہ وہ اپنی زندگی میں نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ جگہ دیں اور برائیوں کو اپنے سے دور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ سمجھنے کی ہمیں استطاعت دے کہ ہم رمضان کو باقی 11 مہینوں کے اوپر جو ہیں وہ اسی طرح سے لے کے جائیں کہ ہمارے پاس موقع ہو۔ سرکار فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو آج کے دور میں وہ بہت نیک آدمی ہے جو گناہ نہیں کر رہا، یعنی کہ یہ معاشرہ ایسا ہے کہ ہمارے پاس موقع ہو اور گناہ نہ کریں تو یہ بھی آج کے دور میں بڑی نیکی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں زندگی میں جمع کرنی شروع کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بڑا فضل کرنا شروع کر دے گا، اللہ اپنے قریب کے بندوں میں ہمیں شامل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اصل مفہوم اور اس کی جو اصل سمجھ عطا فرمائے اور ہماری زندگی کو رمضان بنا دے تو ہماری زندگی جنت بن جائے گی یہیں پر ہی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق ہمیں دیتا رہے، آمین ثم آمین۔